نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بعد قوموں کو رفعت اور بلندی عطا فرما دیتے ہیں اور اسی کتاب کو چھوڑ دینے کی وجہ سے بعد قوموں کو نیچے گرا دیتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ یہ قرآن انسان کو بلندیوں کی طرف بھی لے جاتا ہے، قوموں کو بلندیوں کی طرف لے جاتا ہے، اور اگر اس سے انسان منہ پھیر لے، اس طرف توجہ نہ کرے، تو پھر یہی قرآن انسان کو پستی میں گرا دیتا ہے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ آج وہ عروج، وہ تمکنت، وہ بلندی ہمیں کیوں نصیب نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے قرآن مجید کے طرف سے رخ موڑ لیا ہو، اس سے رہنمائی لینا چھوڑ دیا ہو؟ یہ بڑی اہم بات ہے اور اس پہ غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے۔ بے شمار چیزیں آ گئی ہیں جس میں ہم وقت صرف کرتے ہیں، مگر قرآن مجید کی آیات پر، اس کے الفاظ پر، اس کے معنی پر غور و خوض کرنا وہ ہماری ترجیحات میں نہیں نظر آتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرآن مجید ہماری رہنمائی کرے تو ہمیں صبح و شام قرآن مجید کو اپنے ساتھ رکھنا ہوگا اور قرآن مجید سے اپنی مشکلات کا حل تلاش کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ یہ قرآن پاک ہماری رہنمائی کرے گا اور وہ رہنمائی ہمارے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی کا باعث بنے گی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی کتاب سے ایک لفظ پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور ایسی نیکی کہ جس کا درجہ 10 کے برابر ہے، یعنی ایک حرف پر 10 نیکیاں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ تو گویا الف لام میم کی تلاوت کرنے سے انسان کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ نیکیاں بھی کمائی جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر غور و فکر بھی کیا جائے، اس کو اپنی زندگی کا ایک رہبر اور رہنما کے طور پہ تسلیم کیا جائے، پھر یہ قرآن پاک ہماری مشکلات حل کر دے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ذر لئن تغدو تتعلم آیتا من القرآن خیر لک من ان تصلی 100 رکعت۔ بڑی اہم حدیث پاک ہے سنن ابی داود کی۔ حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو ذر، اگر صبح اٹھتے ہی قرآن مجید کی تو ایک آیت سیکھ لے، یعنی سیکھنے سے مراد یہ کہ اس کا ترجمہ، اس کے معنی سیکھ لے اور اس کا مفہوم جان لے، تو وہ تیرے لیے 100 رکعت نفل ادا کرنے سے بہتر ہے۔ تو قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا یہ نوافل سے بہتر ہے، کیونکہ جب ہم سمجھ کر اسے اپنے قلب و باطن میں اتاریں گے تو پھر اس کی روشنی ہمارے لیے دنیا و آخرت میں کام آئے گی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نصیحتیں فرمائیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ اے سلمان فارسی، کسی حال میں بھی قرآن کی تلاوت نہ چھوڑنا، کسی حال میں بھی قرآن کی تلاوت نہ چھوڑنا۔ ہمیں غور کرنا ہے کہ ہماری زندگی میں قرآن کی کتنی زیادہ انوالومنٹ ہے، اور یہ قرآن پاک کی تلاوت بغیر سوچے سمجھے نہیں ہے، بلکہ اس کے معنی پر غور کرنے سے ہے۔ پھر دیکھیے کہ یہ قرآن پاک کیا کیا معارف ہمارے سامنے لے کے آتا ہے اور کیسے ہماری زندگی میں تبدیلی آتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کو بھی جو روحانیت کی طرف راغب کیا، وہ روحانیت 3 کاموں پر مبنی تھی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام کو تحفے میں ملی۔ ایک نماز تھی، ایک تلاوت قرآن مجید تھی، اور ایک جہاد تھا۔
وہ اس میں غور و فکر کرتے۔ اور قرآن مجید نے فرمایا ہے سورہ صاد اس کی آیت نمبر 29 میں، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ کتاب جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اور یعنی مراد اس سے یہ ہے کہ نصیحت کیا حاصل کریں کہ اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارنا یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس طرف بڑی کم توجہ جاتی ہے۔ سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے آخری لمحے تک قرآن مجید کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھا، اور آپ جہاں با جماعت نماز ادا کرتے وہاں پہ قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ بھی آپ کی وابستگی بہت زیادہ تھی۔ یہ ساری قرآن پاک کی برکت ہے جو ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں نظر آتی ہے۔ ہمارے اسلاف بھی قرآن مجید میں غور و فکر کرتے۔ ایک بڑا اہم واقعہ ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ ایک دفعہ انہوں نے پوری رات قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کرتے کرتے گزار دی، اور وہ روتے رہے، اس میں غور و فکر کرتے رہے۔ وہ آیت تھی سورہ یاسین کی 59 آیت، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج تم علیحدہ ہو جاؤ، یعنی قیامت کے دن مجرموں کو علیحدہ کر دیا جائے گا۔ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کیسے قرآن پاک کے ذریعے سے ہماری زندگی میں رکت اور گریہ زاری آتی ہے، ہم اس میں غور و فکر کریں، اللہ تعالیٰ کے اس بیان کو سمجھیں جو اس نے حقائق اور معارف قرآن مجید میں بیان کیے۔ قرآن پاک بغیر سمجھے پڑھنا بے شک ثواب تو اس سے ملے گا، لیکن جو مقصد ہے قرآن پاک کے نزول کا وہ ہمیں تبھی حاصل ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو سمجھ کر اپنی زندگی میں اتاریں۔ اسی سے ہمارے لیے بہتری ہے۔ ہمارے زوال کا سبب بھی قرآن سے لا تعلقی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن یوں کہیں گے، اے میرے پروردگار، میری قوم نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا تھا۔ اب یہ دیکھیے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ اس دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرمائیں گے کہ میری قوم نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا تھا۔ یہی ان کی غفلت کا اور یہی ان کی آزمائش کا سبب بنا۔ کہیں ہم اس لائن میں نہ کھڑے ہوں جن کے بارے میں حضور علیہ السلام فرما رہے ہوں، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ اے اللہ یہ میری وہ قوم کے افراد ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ آئیے قرآن کا دامن پکڑیں، قرآن سے رہنمائی لیں، قرآن سے روشنی لیں، قرآن سے اچھے اخلاق اور اچھے کردار کو لیں، قرآن پاک کے اندر غور و فکر کریں، اور ہر صبح و شام قرآن مجید کی تھوڑی بہت سمجھ پیدا کرنے کی ہم کوشش کرتے رہیں۔ علامہ اقبال نے بھی اسی طرف اشارہ کیا تھا اور فرمایا تھا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ صرف قرآن پاک کی تلاوت کافی نہیں ہے، اس کو سمجھنا، اپنی زندگی میں اتارنا بڑی اہم بات ہے۔ اس طرف جب ہم نہیں جائیں گے اس وقت تک ہماری اصلاح نہیں ہو سکتی۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امام مالک نے ایک قاعدہ بیان کیا، وہ فرماتے ہیں کہ اس امت کے آخری حصے کے لوگوں کی اصلاح بھی اسی طرح ہوگی جس طرح پہلے لوگوں کی اصلاح ہوئی۔ پہلے لوگوں کی یعنی صحابہ کرام علیہم الرضوان کی اصلاح کیسے ہوئی؟ ان کی اصلاح قرآن پاک کے ساتھ وابستگی سے ہوئی تھی۔
اب بھی ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید سمجھنے کے لیے تھوڑی بہت عربی زبان سیکھ لیں تاکہ قرآن مجید کے معانی اور معارف سے ہمیں آگاہی حاصل ہو سکے اور ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے اِنَّ قرآن الفجر کان مشہودا، کہ یہ قرآن مجید کا پڑھنا ہمارے لیے مشاہدہ اور نظر کرم کا باعث ہے اگر ہم اس کے اندر غور و فکر کریں۔ قرآن مجید شفا ہے۔ فرمایا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 میں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم قرآن کے ذریعے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ قرآن مجید شفا ہے ہمارے ہر مسئلے کا، یہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس قرآن پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اس کے پیغام کو آگے پہنچانے کی ضرورت ہے۔ ہم نے قرآن پاک کو سوئم کے اندر تلاوت کے لیے، چہلم کے اندر تلاوت کے لیے رکھ لیا ہے، اور میت کی جان نکلتے وقت سورہ یاسین کی تلاوت اور قرآن پاک کی تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہے۔ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان کے دل پر بھی زنگ لگ جاتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح لوہے پر پانی پڑنے سے زنگ لگتا ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ زنگ کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزوں سے، ایک موت کا ذکر کثرت سے کیا کرو، اور دوسرا قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہو، اس سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت اور قرآن پاک کے معانی پر غور کرنے سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے، موت کو کثرت سے یاد کرنے سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے۔ میں نے شروع میں آیہ کریمہ تلاوت کی، اللہ رب العزت نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ اس کو ہم نے آپ پر اس لیے نازل کیا ہے کہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاؤ۔ یہ قرآن روشنی کی طرف ہماری رہنمائی تبھی کرے گا جب ہم اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ وابستہ کر لیں گے، قرآن پاک کے معانی اور معارف کو، اور اس کا جو کچھ فہم اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے صرف اسے اپنی ذات تک محدود ہی نہیں رکھنا بلکہ اس فہم کو آگے بھی پہنچانا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے بلغوا انی ولو آیا، کہ اگر تمہیں ایک آیت بھی آتی ہو تو اسے آگے پہنچاؤ۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ اس قرآن کے فہم کو عام کرنے کے لیے ہمیں جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے۔ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، لوگوں کو قرآن کے ساتھ وابستہ کرنے کے لیے ہمیں دن رات محنت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کل کو اگر حضور علیہ السلام نے یہ کہہ دیا ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ میری قوم جس نے قرآن ترک کر دیا تھا، پڑھنا ترک کر دیا تھا، اس کو سمجھنا ترک کر دیا تھا، اس شرمندگی سے بچنے کے لیے ہم نے اس فہم کو خود بھی سمجھنا ہے اور پھر اس کے معنی اور معارف کو آگے بھی پہنچانا ہے۔ یہ بات بڑی اہم ہے کہ قرآن مجید پر اگر ہم غور کریں گے تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی۔ یہ اللہ کا کلام ہے جو اس نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا۔ ہم جتنا اس میں غور و فکر کریں گے اتنا زیادہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوگی۔ اب اللہ تعالیٰ تک اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچانے کا ذریعہ قرآن پاک ہے، اور یہی آخر میں یہی بات کہوں گا جو حضرت علامہ اقبال نے کہی کہ گر تو می خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ بڑا اہم پیغام ہے کہ اگر تمہاری خواہش ہے کہ قرآن کے بغیر زندہ رہو تو یہ بالکل ناممکن چیز ہے۔ پھر ایک اور مقام پر کہتے ہیں فاش گویم آنچ در دل مضمر است، این کتاب نیست چیز دیگر است۔ آپ فرماتے ہیں اقبال رحمت اللہ علیہ کہ میرے سینے میں ایک راز ہے جو آج فاش کیے دیتا ہوں،
در دل مضمر است، اور وہ یہ کہ قرآن فقط ایک کتاب ہی نہیں ہے بلکہ کوئی اور چیز بھی ہے، اور وہ اور چیز کیا ہے؟ چون بجا در اوست جہاں دیگر شود، جہاں چون دیگر شد جہاں دیگر شود۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہ پیغام دیتے ہیں کہ یہ کتاب جب انسان کی جان کے اندر چلی جاتی ہے تو پھر جان کوئی اور چیز بن جاتی ہے، اور جب جان بدل کر اس کتاب کے رنگ میں ڈھل جاتی ہے تو پھر انسان کی پوری دنیا ہی بدل جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک پر عمل کرنے کی، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔